ہم بحیثیت وکیل لائر ہمارا صرف ایک کام ہے اور بڑا معزز اور بڑا معتبر ہمارا پیشہ ہے. ہم لوگوں کو ان لوگوں کو جو اس معاشرے میں جگہ جگہ کے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ ہر جگہ بے انصافیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ ہر جگہ ظلم، بے انصافیاں اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہوتی ہے، اور ان کو جب عدالتوں میں یا جب ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، انصاف کی، یا ظالم کا گردن، ظالم کے گلے پہ ہاتھ ڈالنے کی بات ہوتی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ان مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب بھی اس ملک میں مارشل لا لگا، ڈکٹیٹر آ کر بیٹھے، بہت بدترین ظالم قسم کے ڈکٹیٹر آ کے بیٹھے، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام تھا کہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے، ان کے خلاف جدوجہد کرتے. مگر یہ حقیقت ہے، ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک یہ وکلا تھے، پاکستان کے وکلا تھے، جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. نہ صرف آواز اٹھائی اور بھرپور انداز میں جدوجہد کی. اور آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے خلاف جو زبردست ایک تحریک چل نکلی، جدوجہد چل نکلی، اس میں وکیلوں کا بہت بڑا ہاتھ. ضیاء الحق جیسا بدترین ظالم ڈکٹیٹر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. سب سے پہلے پاکستان کے وکلا لاہور میں 3,500 اور 4,000 کی تعداد میں ہم سارے وہاں پہ جمع ہوئے، ہم سارے وہاں موجود تھے، اور ہم نے اس ڈکٹیٹر کو للکارا اور اس کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہمارے بس میں تھا وہ ساری ہم نے اپنی ساری قوت اور ساری جدوجہد کو ہم نے ایک رخ دیا. بعد میں باقی سیاسی جماعتیں. آج بھی ہمارا کام صرف عدالتوں سے متعلق ہے، مگر جس طریقے سے اس ملک میں عدالتوں کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے، عدالتوں کے اختیارات کو کرٹیل کسی نہ کسی بہانے سے کرٹیل کر کے اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عدالت جس کی ہم پوری زیادت بقا، اس میں جو بھی شخص آتا ہے، وکیل اس کے ساتھ اس کے سائڈ پہ کھڑا ہو کر اس کے لیے داد رسی کرتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے انصاف دلاتا ہے. مگر جس بے شرمی سے، ڈٹائی سے وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، جن کی خود کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، جن کی خود کوئی قانونی رتبہ نہیں ہے، عام شہری سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ایک گورنمنٹ ہے، مگر وہ بضد ہے کہ وہ اس ملک میں، اس ملک کے آئین میں، آئین جس طرح بھی ہے، حالانکہ آئین جیسے بھی ہمارے دوستوں کراچی میں ہمارے دوستوں نے کہا، ہریفال صاحب نے کہا، راہب صاحب نے کہا کہ یہ آئین عام لوگوں کو ابھی تک ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دے سکا. یہ بلوچستان ہے، وہ پختونخوا ہے، اور پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہیں، مگر یہ عدالتیں کسی کو کوئی انصاف نہیں مل سکا. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جدوجہد ہے، ہم وکلا کی جدوجہد ہے، لوگوں کی سول سوسائٹی کی جدوجہد ہے، یہ ایک رخ لے گا اور ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ عدالتیں سامنے آئیں گی. مگر ان میں جس طریقے سے آئینی ترامیم کو لایا جا رہا ہے، وہ آئینی ترامیم جس کو ہم لاہور میں ابھی ریسنٹلی ہم نے لائرز کنونشن کیا، پشاور میں کیا، اسلام آباد میں کیا، اور 2 دن پہلے کراچی میں بڑے کامیاب لائرز کنونشنز ہم نے کی. اس میں ہم کراچی کے لائرز کنونشن میں جو بنائی گئی ایکشن کمیٹی ہے، وکلا ایکشن کمیٹی، اس کے تحت آج سارے پاکستان میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور اس وقت آپ کے سامنے کوئٹہ میں جو وکیل نمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس
ہم واضح انداز میں کہنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی طریقے سے اگر اس آئینی ترامیم کو لایا گیا اور پاس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر پاس غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اس کو اگر پاس بھی کیا گیا، تو میں واضح انداز میں کہتا ہوں کہ ایسے اس ملک میں سیاسی ابتری پیدا ہوگی، ایک ایسی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جو سب کچھ کو بہا کر لے جائے گا۔ تو بحیثیت وکیل ساتھیوں کے ان کی طرف سے ہم یہ واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ اس آئینی اس کو نہ کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ میرے نزدیک یہ جو کہ ترامیم لائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ٹیبل کیا، اس کے بعد اس ملک سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا میرے نزدیک کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہے گی، ختم۔ بعد میں اگر سیاسی جماعتیں رہ رہی ہیں تو میرے نزدیک میں مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ جو انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہم ہمارے ساتھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہماری ان سے اپیل ہے کہ اس وقت ایک بہت طاقتور انداز میں آپ کی آواز کی ایک حیثیت ہے۔ آپ یہ جو امینڈمنٹس ٹیبل ہو رہا ہے اور اس کو پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو آپ ہر حالت میں مخالفت کریں، اور مولانا صاحب اگر آپ کا یہی رول برقرار رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی طاقتور سیاسی انداز میں اس ملک میں آپ کا وجود رہے گا، وہ میں سمجھتا ہوں عام سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک مجرم، ایک غلط آدمیوں کی طرح آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی سارا ملک جانتا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم واضح انداز میں کہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھائیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور اگر کوئی پریشر گروپ ہے وہ یہی وکیل ہے۔ ہم صرف زبانی بات نہیں کرتے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے جو مظلوم طبقات ہیں جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے۔ تو ہم آپ کے ذریعے بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی صورتحال ہے اس میں مزید خرابی پیدا کرنے کی بجائے اپنے جو بدنیتی اور ڈٹائی کے ساتھ جو آپ آئینی کانسٹیٹیوشن لا رہے ہیں اس سے آپ اوائڈ کریں اس کو، ورنہ اس ملک میں جو کچھ بہتر بچا ہوا ہے صفحہ۔ ایک چیز میں واضح کروں، یہ اب ایک شخص کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امینڈمنٹ بظاہر تو جو گورنمنٹ ہے وہ لا رہی ہے، مگر پس پردہ جو لوگ ہیں، پس پردہ جو طاقتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایم این اے کو، سینیٹر کو کوئی مائک کا لال اپنے گھر سے اٹھا کر لے جا کر اس کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتا، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جو خبریں جتنی بھی آ رہی ہیں کہ اس ایم این اے کو، اس سینیٹر کو 2 دن سے گھروں میں بند کیا گیا ہے، لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، یا لاپتہ کیا گیا ہے، یا غائب ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں، آپ کا اسمبلی سینٹ میں اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ٹیبل ہو رہا ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، مگر آپ کا تعلق سب سے واضح طور پہ آپ کا تعلق رہا ہے۔
اس دن جو پچھلے اور اتوار کی بات ہے، رات کے 11:15 بجے تک لا منسٹر کہتا رہا کہ آج ہم اس کو ٹیبل کریں گے، مگر لا منسٹر نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ابھی تک میرے پاس وہ جو ڈرافٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے۔ لا منسٹر جس کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، بحیثیت منسٹر جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر امینڈمنٹ ہے کوئی اس کو ڈرافٹ کرے گا، اس کو سب کچھ کرے گا، اس کو پیش کرنا، مگر اس نے کہا ابھی تک نہیں ہے۔ صاف اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ پاکستان کے عوام کسی اور نیچ پہ، ان کی سوچ کسی اور رخ پہ جا چکی ہے۔ آپ کا عوام کے سلسلے میں، عوام کے حقوق کے سلسلے میں کسی معاملے میں اگر آپ دخل دیتے ہیں تو پھر معاملہ، چونکہ وکلاء سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اپنا ہاتھ روکیں، ہم جانیں اور موجودہ حکومت جانے۔ ساری امینڈمنٹ صرف اور صرف جس کی بنیاد اور جو بدنیتی سے کیجیے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے، بالکل باقی سارا ڈکوسلا ہے، باقی سارا ڈرامہ ہے۔ صرف وہ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں آئے۔ میں علی احمد کرد کی حیثیت میں ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا اور میرا حق بنتا ہے یہ بات کہنے کا، کوئی مائی کا لال جو بھی ہے وہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتا۔ منصور علی شاہ ہمارا چاچا ماما نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا، مگر اگر آج منصور علی شاہ اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنا تو اس سپریم کورٹ میں صرف بہت چھوٹے چھوٹے بونے قسم کے لوگ رہیں گے۔ ان ایک نام کے حوالے سے تو وہ جج ہوں گے مگر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، جو بڑے بڑے جرنل کہیں گے، جو بڑے بڑے مافیاز کہیں گے، جو بڑے بڑے لوگ کہیں گے، وہ بیٹھ کے ججمنٹ کو سائن کریں گے۔ مجھے دوسری بات بھی کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، اور جو ججز گورنمنٹ کے سہولت کار کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اس میں 3 ججز ہمارے بلوچستان کے ہیں۔ بلوچستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، سیاسی لوگ اس نے پیدا کیے ہیں، سیاسی ایکٹیوسٹ پیدا کیے ہیں، ہر لحاظ بلوچستان کا ایک بہت بڑا نام اور رتبہ ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ، جمال مندوخیل اور نعیم اختر، ان کو ہم نے بحیثیت دعاؤں کے ساتھ، گڈ وشز کے ساتھ ہم نے بھجوایا تھا کہ یہ سپریم کورٹ جائیں گے، بلوچستان کے لیے نام پیدا کریں گے، مگر یہ وہاں جاتے ساتھ صرف کسی کے کہنے پہ ایک دستخطی جج کے طور پہ ان کا نام سامنے آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اس بار روم میں بیٹھ کے کہتا ہوں، بلوچستان کے عوام کا ان تینوں ججز سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو لہٰذا آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب بھی بہتری اسی میں ہے۔ آج 18 تاریخ ہے، صرف 24 تک 6 دن کا وقفہ ہے۔ اس 6 دن میں اس ملک کے سیاسی حالات کو خراب نہیں کریں، اور اس کے بعد 25 کو منصور علی شاہ چیف جسٹس آ جائے، اس کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام صحافیوں کا بہت مشکور ہوں کہ کراچی کے اندر ہمارا ایک وکلا ایکشن کمیٹی کا ہم نے بنیاد ڈالا تھا۔ اس وکلا ایکشن کمیٹی میں ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ کے بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کے ساتھ سپریم کورٹ بار کے 4 سابقہ صدور جو کہ جنہوں نے وکلا تحریک میں ایک اہم رول ادا کیا تھا، حمد خان، منیر ملک، علی احمد کرد، عابد زبیری سمیت
ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی تھی، اور آج کل کی اس ایکشن کمیٹی کے فیصلے کے مطابق آج ہم پورے پاکستان بھر میں ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ہمارا پریس کانفرنس ہے، پشاور کے اندر، لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر، اور اسلام آباد میں احمد خان صاحب وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج تک جو 3 ڈرافٹ یہاں پہ سامنے آئی ہیں، پہلا ڈرافٹ عوام کے سامنے ہمارے میڈیا کے سامنے بذریعہ میڈیا آیا، دوسرا ڈرافٹ آیا، کل ایک تیسرا ڈرافٹ ہمارے پاس آیا، لیکن ہمارا یہ پہلے دن سے ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ جو ریفارمس لایا جا رہا ہے یہ جوڈیشری سے متعلق ہے۔ ان تمام ڈرافٹ کو نہ تو بار کونسل میں بھیجا گیا، نہ بار کونسل کو اعتماد میں لیا گیا، نہ بار ایسوسی کو اعتماد میں لیا گا۔ ہمارا سب سے پہلے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت جو بھی آئین سازی کرتا ہے جن کا تعلق جوڈیشری سے ہے، وہ براہ راست وہ ڈرافٹ کو وکیلوں کے ساتھ شیئر کرے، بار کونسلز کو اعتماد ملے، بار ایسوسیشنز کو اعتماد ملے، اس کے بعد آپ کسی آئینی امینڈمنٹ میں جائیں۔ اور دوسری بات، علی احمد صاحب نے کہا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ جب ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا رہا تھا تو 80 ڈے پہلے 88 دن قبل اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا بطور چیف جسٹس۔ آج 6 دن رہ گئے ہیں آج تک کا جسٹس منصور علی شاہ کا وہاں بطور چیف جسٹس وہاں پہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بدنیاتی پر مبنی ہے۔ یہ جتنے بھی ریفارمز کیے جا رہے ہیں، 2 چیزیں، ایک تو جوڈیشری کو کمزور کیا جا رہا ہے، ججز کے پاور کو ختم کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنے مرضی کے جو جاتے ہیں ان کو امپاور کیا جا رہا ہے۔ کل کا ڈرافٹ بھی یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور فنڈامنٹس رائٹ کی وائلیشن جو بھی کرے اس کو کوئی نہیں پوچھے۔ اور پارلیمنٹ کا جو حیثیت تھا، آج بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم ایک آئین سازی کرنے جا رہے ہیں، ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، آئین سازی کے اندر بھی وائلیشن ہو رہی ہے، آئین سازی کے اندر بھی اراکین پارلیمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جو حکومت کے اراکین ہیں اگر وہ بھی اختلاف رکھیں، وہ بھی کسی جگہ پہ محصور ہیں، تو یہاں پہ آزادی نہیں ہے۔ جب اراکین پارلیمنٹ کی آزادی نہیں ہے اور ان کو اپنی مرضی کے آئین سازی کا حق نہیں ہے، ان کو بحث کرنے کا حق نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ آئین یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، یہ عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی تحفظ کرتا ہے۔ یہ کیسا آئین سازی ہے جو سب سے وہ عوام سے بھی چھپایا جا رہا ہے، وکیلوں سے بھی چھپایا جا رہا ہے، اور اراکین پارلیمنٹ سے چھپایا جا رہا ہے۔ وزیر قانون خود کہتا ہے کہ میرے پاس وہ ڈرافٹ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو بھی آئینی امینڈمنٹ ہوگا، ہمارے وکلا ایکشن کمیٹی کا کراچی کے اعلامیے کے بعد ہم نے ملک گیر اپنے تحریک کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس ہمارا ملک گیر تحریک کا ایک آغاز ہے، جو اس تحریک کو آج کوئٹہ سے ہمیشہ یہ مینڈیٹ ہمیشہ کوئٹہ کو رہا ہے۔ جب بھی مشکل وقت رہا ہے پاکستان کے اندر، جب بھی پی سی او کے خلاف بھی تحریک کوئٹہ سے ابھرا تھا، ایل ایف او کے خلاف بھی تحریک کوئٹہ سے ابھرا تھا، آج ایک بار پھر اس مشکل حالات میں عوام مشکل میں ہے، آئینی امینڈمنٹ میں عدلیہ مشکل میں ہے، ہم وکلا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ تو آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے پورے ملک بھر میں ہم اپنے وکلا تحریک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آج پورے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس ہے۔ ہمارا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوگا ہمارا وکلا ایکشن کمیٹی طے کرے گا، اور ہم یہ بتاتا چلیں کہ ہم کسی بھی غیر آئینی عمل کو، کسی بھی غیر آئینی ایکٹ کو ہم نہیں مانیں گے، ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ اور ہم اس پریس کانفرنس کی طرف سے ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے، سول سوسائٹی سے، میڈیا سے، جن کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے ہمارے وکلا تحریک میں آئین بچانے میں، اس آئین بچانے میں، اس تحریک میں آپ بھی ہمارا ساتھ چلیں۔ ہم سول سوسائٹی کے پاس بھی جائیں گے، ہم صحافیوں کے پاس بھی آئیں گے، ہم پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ساتھ جائیں گے۔ اس وقت جو ایک پولیٹیکل پارٹی میں جو مولانا فضل الرحمان کا جو رول ہے، ہم اس رول کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اس رول کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اس کو کریں گے۔ لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ منصور علی شاہ کا آپ نوٹیفیکیشن کریں۔ جو کچھ بھی کہ آئین سازی کی جا رہی ہے وہ ایک شخص کو روکنے کے لیے، یہ صرف تعلق علی احمد صاحب نے بہت کہا کہ یہ تعلق منصور علی شاہ کا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک ادارے کی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جو بھی سینئر جج ہے وہ آئندہ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ تو اس وقت موسٹ سینئر جج ہے، اور ان سے ہمارے بہت سارے توقعات وابستہ ہیں، منصور علی شاہ سے وابستہ ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ لا منسٹر جو 88 دن قبل جب آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن کیا تھا، تو آج اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ بدنیت نہیں ہیں، تو 5 دن ابھی رہتے ہیں، آپ نے ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ تمام صحافی حضرات کا مشکور ہیں، اور صدر بلوچستان کے پاس بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جیسے رائب صاحب نے، علی احمد خود صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آج کے پریس کانفرنسز جو ہو رہے ہیں، ان میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہے
ان کے سامنے ہم اپنا مقدمہ واضح طور پہ رکھ سکیں اور ان کو آگاہی دے سکیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جو ملک کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے اور انتہائی ابتر حالات ہیں ہمارے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو. اور اب اس کے اوپر طرح امتیاز یہ کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر، اس مسودے کے اندر کون کون سے نکات ہیں اور کیا ہے. آئین کے اندر آپ ترمیم کرنے جا رہے ہو تو آئین ہے کیا اصل میں؟ ہمارے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس کے اندر اداروں کے اختیارات کا تعین بھی ہے، جس کے اندر اقوام اور افراد کے تمام شعبہ زندگی کے تحفظ کی گارنٹی بھی ہے. آپ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عوام ہے. یہ عوام کا سوشل کنٹریکٹ ہے. عوام کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ایگریمنٹ کے اندر کیا چینجز کی جا رہی ہیں، اور یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کنٹریکٹ کے اندر ترمیم جو چھپایا جا رہا ہے اس کو کس انداز میں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی سنگینی کا اسی سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بات اب کل پرسوں سے بات اب بہو بیٹیوں تک پہنچ گئی. وہ پارٹیاں جو اس وقت بسر اقتدار ہے، ہم اسے جمہوری اقدار کا علمبردار سمجھتے تھے پاکستان میں، اور ہماری جمہوریت جو بہترین انتقام قرار دی جاتی تھی، ہماری جمہوریت جس کے اندر عزت کی بات کی جاتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، آج ہمارے وہ اقدار اور ہماری وہ عزت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریزاں نہیں ہیں. اور اگر بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو جو اس ملک میں تباہی کا پیش خیمہ ہوگا. حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور حرام کے اندر دف کا فرق ہے. حلال ہمیشہ کھلے عام کیا جاتا ہے. آپ جو کر رہے ہو یہ حلال کام کی طرف اشارہ نہیں ہے. آپ آئین کے اندر جو اداروں کا تقدس ہے، جو اداروں کا سٹیٹس ہے، جو اداروں کا دائرہ اختیار ہے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امینڈمنٹس لا رہے ہو اور پھر لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ چپ رہیں. یہ ناممکنات میں سے ہے. اس میں میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. تو خدا را، اور ایک چیز میں پوری قوم سے ایک چیز پہ معافی چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے، میں نے بھی ان کو جمہوریت کا علمبردار سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک پارٹی کو ووٹ کیا ہے، جس پہ آج میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں اور پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے یا جنہوں نے ووٹ دیے ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات مسلط ہو رہے ہیں. خدا را ایسا کام نہ کیجیے گا جس میں نہ آپ کی سیاسی ساکھ بچے اور نہ اس کے اندر ملک کی بنیادیں بچیں. اس میں جو بھی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے لیے خودکشی کا راستہ ڈھونڈے گی. میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس مسودے پہ دستخط کرے گی یا اس مسودے کو ووٹ دے گی جو بنیادی طور پہ آیا تھا، جس کے اندر نہ صرف ہمارے عدالتی نظام کو چھیڑا جا رہا ہے
بلکہ اس کے اندر انسانی بنیادی حقوق کو چھیڑا جا رہا ہے. اس کے اندر ایک ایسی شک بھی لائی جا رہی ہے جو ول اینڈ وش پہ ہو. جو پولیٹیکل پارٹی پسند ہوگی وہ ایگزسٹ کرے گی, جو پسند نہیں ہوگی وہ کالعدم قرار دی جائے گی. ایسے حالات میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ کرے گی, اس کو سپورٹ کرے گی, وہ اپنے تابوت میں خود آخری کیل ٹھونک رہے ہیں. اور یہ ثابت ہوا ہے. اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی 58(2)B کے ذریعے, اور وہ 58(2)B ہماری 4 اسمبلیاں کھا گئی تھی. جو اس وقت برسر اقتدار ہے انہی کی اسمبلیاں کھا گئی تھی. اور اس 58(2)B کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال پر محیط جدوجہد کرنی پڑی. آج جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اتنا بلنڈر, اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. اور آپ لوگوں کو اس چیز پہ مجبور نہ کریں کہ پھر لوگ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے اس جمہوریت سے امریت بہتر ہے. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور یہ ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ وہ کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہ بنے جو ہماری تباہی کا موجب بنے. یہ جو تحریک ہے صرف منصور علی خان کو جسٹس دیکھنے کے لیے ہے یا اس آئین ترمیمی جو آئین لایا جا رہا ہے اس کو روکنا ہے؟ دیکھیں جان, پھر میں کہتا ہوں منصور علی شاہ صاحب ان ایز اے جو سسٹم چلا آ رہا تھا, جو طریقہ کار تھا, جو آئین میں ہے, جو سارے فیصلہ جات میں ہے, ایک خوبصورت طریقہ ہے, اسموتھ وے ہے. تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹارگیٹ منصور علی شاہ کو کیا جا رہا ہے. ان کو کرنے سے سارا سپریم کورٹ نہیں بلکہ جس عدالت کے عمارت میں آپ یہاں بیٹھیں یہ سارا ڈیش ٹو دی گراؤنڈ ہو جائے گا. کوئی ان کی حیثیت نہیں رہے گی. یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی بھی ایسی ختم ہو. تو اس لحاظ سے منصور علی شاہ کی حد تک ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں. مگر چونکہ ٹارگٹ اس کو کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ہم بھی اسی کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا گیا. ان کو اگر کسی بھی لحاظ سے منصب پہ آنے سے روکا گیا, جو بھی آئے گا اس کا نتیجہ بہت بہت برا نکلے. صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری اور حکومت کو ایک پیج پر لانے کے لیے ہم لوگ اقدامات منہ کالا ان کا جھوٹ بولتے ہیں سارے جو چور ہے وہ چکے لوگ ہیں. خدا کی قسم ہے, ایمانداری سے کہتا ہوں, ایک پیسے کے لوگ نہیں ہیں, ایک پیسے کے لوگ. ہم تو جانتے ہیں, وہ ہم کو جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. 47 کے ان کو کنہوں نے بٹھایا؟ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے 50 قدم پر, یہ انہوں نے نہیں بٹھایا. یہ نالے کے اس طرف والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں روپوں کا, پیسوں کا, کروڑوں روپے کا لین دین نہیں ہوا. ابھی کل آپ مجھے کہیں کہ جناب میں ان کی تعریف کروں اور ان کو میں سلام کروں. ساری زندگی ہم جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں اسمبلی کی طرف دیکھتے نہیں. یہی ہم کہتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی. یہی مسلم لیگ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہے. اگر اس نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا, میں نے کہا, اگر انہوں نے اس کو ٹیبل کیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آخر ہم نے بھی یہی وقت گزارا انہی سڑکوں میں, اگر ان کی اس ملک میں سیاسی صورتحال, سیاسی حیثیت ختم نہیں ہوئی, آپ جو کچھ کہتے ہیں. مولانا صاحب سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں 2 پارٹیاں ڈوب رہی ہیں, اس میں سے مولانا صاحب سامنے آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب سے, ہم تینوں نے گزارش کی, ہم جتنے ہمارے باقی ساتھی پریس کانفرنس کریں وہ سب ریکویسٹ کریں گے, مولانا صاحب 6 دن اور ہے, آپ ان کو روکیں, اس کے بعد پھر دیکھیں. اچھا خود صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مکمل جو ترمیم ہے اس کے خلاف آپ لوگ جو ہے پریس کانفرنس کریں یا کچھ شک ہے جس کے آپ لوگ نہیں ساری نہیں بدنیتی کی بنیاد پہ سب نہیں ساری تمام جو ترامیم ہے وہ اکثریت جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے. جتنی بھی ترامیم لائی جا رہی ہیں وہ ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ترامیم ہے, تو لہٰذا ہم تمام ترامیم کو تمام بالکل ایک چیز واضح کروں جو بھائی نے سوال کیا کہ یہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ آپ نے جو پوچھا آپ نے جو پوچھا کہ اس کے اندر چند مخصوص شکوں کا ہے یا پورے مسودے کا ہے,
بات ایسی ہے کہ مخصوص مسودہ یا مخصوص شک تو ہم اس وقت آئیڈینٹیفائی کرتے جب ہمارے سامنے مسودہ ہوتا. جب آپ مسودہ لا نہیں رہے ہو سامنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب پہ اعتراض ہے. اس کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات, آپ کوئی صحیح کام بھی غلط موقع پہ کریں گے تو اس کے نتائج غلط نکلیں گے. آج جو صورتحال ہے, جو ماؤں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ 61 کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کے صحیح غلط کے اس میں نہیں جاتے, لیکن اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے. غلط موقع پہ آپ صحیح کام بھی کریں گے تو اس کے نتائج غلط ہی نکلیں گے. خود صاحب یہ فرمائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ججز کی برات کم کی جا رہی ہے, ان کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں, تو ابھی یہ جو موجودہ ججز ہیں ان کو عوام ریلیف مل رہا ہے ان کو عوام سے؟ اختیارات ججز کے پاس وہی ہوں گے, جمال مندوخیل کے پاس بھی وہی اختیارات رہیں گے, نعیم اختر کے پاس بھی رہیں گے, قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی اختیارات استعمال کیے, مگر صورتحال اتنی بدل جائے گی کہ دوسرا کہے گا اور یہ دستخط کریں گے. یہ چیز ہم کو پسند ہے. یہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے موجودہ ججز سے؟ کون نہیں, دیکھیں اس وقت عدالتوں میں سب سے ہم پہلے کہ سارا بلوچستان میں ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں. اس سے ہائی کورٹ نے ایک آدمی کو بازیاب نہیں کرایا ہے, مگر ایک سسٹم ہے. آج نہیں بازیاب کرایا ہے, کل کرائے گا, کل کرایا نہیں پرسوں کرائے گا. یہ سپریم ہماری عدالتیں ہیں. اس سسٹم کو آپ نے چینج کر دیا, ختم کر دیا. سڑکوں پر لوگوں کے جس سے پہلے سے اس ملک میں ہر طرف بے انصافی ہے, جاگیرداروں کا ہولڈ ہے, ہر طرف ظلم ہے, بے انصافی ہے. یہ جو تھوڑا بہت لولی لنگڑی عدالتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں. ان کو بچاؤ, سسٹم کو. منصور علی شاہ اگر آ گیا, جیسے ہم وکیل اس کو جانتے ہیں, اس سسٹم میں بہت بہت بہتری آئے گی. تھینک یو سر. تھینک یو سر.